ایک یہ سوال آیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا عمرہ یا حج یا کسی سفر پر جانا کیسا ہے؟ آج کل یہ بڑا فیشن ہے، شوہر بعض اوقات روکتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے ایک سفر سے چلیاں جاندیاں پہ ہیں۔ اچھا، پھر زمانے کی لان تان بھی اس پر شروع ہو جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے حق کی وجہ سے فرض میں تبدیلی نہیں، جہاں شریعت کا فرض متوجہ ہے وہاں شوہر کا حق پیچھے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر رمضان شریف میں دن کے وقت بیوی کو بلائے تو بیوی پر اس کی اطاعت نہیں، یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ شوہر کا حق وہاں پیچھے ہٹ جاتا ہے جہاں شریعت کا حق متوجہ ہو جائے۔ عورت پر حج فرض ہو، اس کے پاس اتنی گنجائش ذاتی موجود ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی محرم تیار ہے، اس صورت میں شوہر اگرچہ اجازت نہ دے بیوی کو سفر پر جانا، اس محرم کے ساتھ حج کے سفر پر جانا جائز ہے، اور اس سے اس کا روکنا درست نہیں، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی فرض حج کے لیے، اور جو اپنا فرض حج پہلے کر چکی دوبارہ نفلی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے یا کسی مزار پر حاضری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے تو گھر سے باہر قدم رکھنا اس کا حرام ہے، فرشتوں کی لعنتوں کا سبب ہے۔ یہ جو حج کے سفر کی اجازت ہے، پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ہمارے علماء نے لکھا، یہ مبسوط سرخسی کہ حج فرض ہو عورت پر، محرم دستیاب ہو، اگرچہ شوہر اجازت نہ دے بیوی کے لیے سفر پر جانا محرم کے ساتھ جائز ہے۔ مبسوط سرخسی، بدائے ثنائے، بدایہ، ہدایہ، محیط برہانی، نہایہ، تبیین الحقائق، فتح القدیر، البحر الرائق، رد المختار اور تناحقی حامدیہ، فتاوی حامدیہ اس کو بولتے ہیں، ان سب کتابوں میں بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا کہ حج فرض ہو، حج فرض ہو اور محرم دستیاب ہو، اس صورت میں عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر حج پر جانا جائز ہے۔ اس کے سوا جو بھی عورت کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے گی شوہر کی اجازت کے بغیر، یاد رہے کہ اضطراری حالات تو ایک الگ ہوتے ہیں نا، کہ واقعتاً قتل کا خطرہ ہو یا کچھ بے حیا لوگوں کے غلبے کا گناہ میں ڈالنے کا، وہ اور چیزیں ہیں، لیکن اضطراری حالت کے بغیر عام حالات میں عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا بھی جائز نہیں۔ لا تخرج من بیتہ الا باذنہ، حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اس کے گھر سے باہر نہ نکلے گی، اگر ایسا کرے گی لعنتھا الملائکہ، فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت ہے، رحمت کے فرشتے بھی اس کو لعنتیں کرتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ واپس پلٹے، توبہ کرے اور واپس پلٹے شوہر سے معافی مانگے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور ہی نہیں رہ گیا، شوہر سے معافی کیا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جو عورت اپنے گھر سے باہر کپڑے بدلاتی ہے شوہر کے گھر کے باہر، تو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے۔ ظاہر جو عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، وہاں کپڑے بھی بدلانے ہیں نا انہوں نے۔ ابو داؤد طیالسی میں، مسند احمد بن حنبل میں، سنن دارمی میں، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں علماء نے ایک ضابطہ لکھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ الزواجر میں لکھا، الزواجر نام کی کتاب ہے جس میں کبیرہ گناہوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، اس کو حرام قرار دیا ہے علماء نے، اور یہ قرآن و حدیث کے بہت سے دلائل اس پر موجود ہیں۔ جب عدت والی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں،
اسکنوہن من حیث سکنتم، اور فرمایا کہ لا تخرجوہن، ان کو نہ نکالو، ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں. اگر ایسا کریں تو بس بے حیائی کا کام ہے. عدت کے دوران جب اتنی سختی ہے تو جب بیوی شوہر کے نکاح میں موجود ہے، عدت نکاح کا اثر ہے، جب نکاح کا اثر ہے تو عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جانا حرام. جب خود نکاح موجود ہے پھر کیسے اس کو ٹورے پھیرے کی اجازت ہوگی بغیر اجازت کے؟ یہ سخت منع ہے. پھر الرجال قوامون علی النساء والی ایت، اس ایت میں آگے ہے اگر تم ان کی نافرمانی کا خطرہ دیکھو، تو نافرمانی کے بیان میں علماء نے صاف لکھا اس سے مراد ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، یہ بھی نافرمانی ہے. اور جو عورت شوہر کی نافرمان ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، فرشتے اس کو لعنتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس پر. ہاں اگر شوہر ناجائز حکم دے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کی غلطی. اس پر ایک سوال بنا، ہاں یہ ایک عبارت تھی اسی مسئلے پر. اتفاق الائمہ میں علماء ائمہ اربعہ کے اتفاق سے ایک مسئلہ بیان ہے، لیس لہا ان تخرج من منزلہ، بیوی کو جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلے، الا باذن، اس کی اجازت کے ساتھ ہے ٹھیک، اس کے بغیر نہیں جا سکتی. سواء امرہا ابوہا، اس کا باپ حکم دے، اور اموہا، یا اس کی ماں حکم دے، چل لینو چھاڑا پہ چلیے، نہیں چھوڑ کر جا سکتی. یا اس کے ماں باپ کا غیر کوئی بھی حکم دے تو بیٹا ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ماموں، چاچا، سسر، کوئی بھی کہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چل، نہیں جا سکتی، جائے گی تو فرشتوں کی لعنتیں اور گناہ کبیرہ. اس مسئلے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی، کل ایک مسئلہ سامنے آیا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو عمرے پر لے جاتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو عمرے پر لے کر جا رہا ہے باپ کی اجازت کے بغیر، بلکہ باپ کے روکنے کے باوجود. باپ کہتا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں، نہ جا، میں اجازت نہیں دیتا، وہ پھر لے کر جا رہا ہے. تو نہ بیٹے کو ایسا کرنا جائز تھا، نہ ہی اس کی ماں کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں وہ اس کے باپ کے نکاح میں موجود ہے، اس کی بیوی ہے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ماں کا حق تو بتایا جاتا ہے، باپ کا کچھ نہیں بتایا جاتا، حالانکہ باپ کا حق بہت بڑا ہے. یہ ٹھیک ہے، مشکات المصابیح میں بہت سی کتابوں میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو ہے نا. رضا الرحمن فی رضا الوالد، اللہ پاک کی رضا باپ کی رضا میں ہے، جہاں والد کا لفظ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا اعلیٰ دروازہ ہے باپ، یہ بھی تو ہے نا. وہ ایک طرفہ حدیث کچھ بیان کر دی اور باقی نہیں بیان کرتے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. والدہ کی تعظیم کے حوالے سے، والدہ کے حق کے حوالے سے بہت کچھ تاکید حدیث پاک میں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اصل اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس دور میں، دور جاہلیت میں، ماں کی کوئی پرواہ اور قدر نہیں تھی، تو اس وجہ سے نبی پاک نے اس پر زیادہ توجہ دلائی. ورنہ قرآن پاک میں تو والدین کا برابر ذکر ہے نا، بالوالدین احسانہ. علماء نے لکھا کہ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ والد اور والدہ میں سے وہ جس کی بھی بات مانے دوسرا اذیت پائے، اور دونوں کی نہ مانے تو دونوں ہی اذیت اور دکھ پائیں گے، دونوں نافرمان سمجھیں گے. علماء التناقی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ایسی صورت میں وہ معاملات جن میں تعظیم سے تعلق ہے، تعظیم اور ادب کا تعلق ہے، وہ باپ کی مانے، اور جن میں بھلائی اور خرچے کا تعلق ہے ان میں ماں کی تسلیم کر لے. یعنی اگر مثال کے طور پر ماں کہتی ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، دو، باپ کہتا ہے انہوں نہیں دینے، یہاں ماں کی مان لے. اگر یہ سمجھے کہ وہ فضول خرچی اور حرام میں نہیں لگا رہی تو ماں کی ماننے. اور اگر یہ ہے کہ ماں یہ کہے کہ آدھے باپ کپڑے نہیں پکڑانے، ہاتھ نہیں پکڑنا، مدد نہیں کرنی، آپ انہوں پتہ لگے،
یہ میری گل کی بھی نہیں منتا انہوں تو بھی نہیں پوچھنا. اس صورت میں بیٹے کے لیے باپ کے ساتھ ایسا رویہ حرام ہے. ہم ماں کی نہ مانے باپ کی مانے. یہ فتاوی عالمگیری میں، لمعات التناقی میں اور کتابوں میں موجود ہیں. علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ماں کی زیادہ خدمت کرے. 2 حصے ماں کی اور تیسرا حصہ باپ کی خدمت کرے. 3,000 روپے تو 2,000 ماں کو دے، 1,000 باپ کو دے، لیکن پہلے باپ کو دے. خدمت ماں کی زیادہ ہے، تعظیم باپ کی زیادہ ہے. کہ وہ اگر تیری ماں کا شوہر بھی ہے نا. اب ان حوالہ جات سے میرا مقصد یہ ہے اس نوجوان بیٹے کو تنبیہ کرنا کہ جو اپنی ماں کو لے کر گیا عمرے حج پر، پھر بیٹا تو بیٹا ہے، بعض اوقات داماد لے کر چلے جاتے ہیں. داماد میں مارا ماجی میں لے جانا، تو نہیں اجازت دینا نہ دے. تو یہ بالکل ہی جائز نہیں. بیٹا ہو یا داماد ہو یا کوئی اور ہو، نہ محرم کے بغیر سفر جائز ہے، نہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر جائز ہے. کوئی بھی کہنے والا کہے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. صرف ایک صورت میں نے بتایا کہ حج فرض ہو تو اس میں رخصت ہے کسی بھی محرم کے ساتھ جانے کی. محرم کے بغیر وہاں بھی نہیں، محرم کے ساتھ جائے، لیکن وہاں اگر شوہر اجازت نہ دے جائے. اور اس کے سوا عمرہ، نفلی حج یا دیگر معاملات اس کے لیے جانے کی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں.